اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورہ نساء کا بقایا حصہ چھٹے پارے میں ہے، اس کو کمپلیٹ کر کے اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی سورت سورہ مائدہ کا آغاز کر دیں گے۔ پہلی ہی آیت جو کہ سورہ نساء کی اس پارے میں ہے، چھٹے پارے میں، وہ ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ ہاں، مظلوم کو اس کی اجازت ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس کے خلاف وہ آواز اٹھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگر ہم کبھی بھی کسی کے اندر، کسی معاشرے میں اور خاص کر کسی کی ذاتی کوئی برائی دیکھیں تو اس کی تشہیر نہ کریں بلکہ تنہائی میں اسے سمجھائیں، کیونکہ اسی میں مصلحت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برائی کی جب بہت زیادہ تشہیر ہو جاتی ہے نا تو وہ برائی کی انٹینسٹی ختم ہو جاتی ہے، وہ ہنسی مذاق بن جاتا ہے۔ جیسے آج ہمارا سوشل میڈیا کرتا ہے کہ کوئی بھی معاشرتی برائی ہے اس کو اس طرح سے دکھایا، سنایا اور بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے مذاق کے ساتھ کہ حقیقتاً اس کی برائی نہیں رہتی، مٹ جاتی ہے، اس کی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر تم کسی کے آگے اپنی یہ برائی پیش کرو کہ میرے ساتھ یہ برائی ہوئی ہے، اس پہ زبان کھولنا تو ٹھیک ہے، یا پھر صاحب معاملہ تک لے کر جاؤ۔ برائی کو فقط برائی کے طور پہ زیادہ ڈسکس کرنے سے وہ برائی معاشرے کا ایک حصہ بن جاتی ہے، تو یہاں اسے منع فرمایا، اور فرمایا اگر تم نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تمہارا حساب آسانی سے لے گا اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ اور بدلہ لینے سے بہتر معافی ہے، لیکن معافی کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ وہ شخص خود بھی معافی کا طلبگار ہو۔ ہمارے عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی شخص کسی پہ ظلم کرے تو وہ تو ظالم ہے، اس کو تو کوئی کچھ نہیں کہتا، لیکن مظلوم کو کہا جاتا ہے کہ تم معاف کر دو، تم درگزر کر دو۔ حالانکہ یہ تو بڑی ایک ناانصافی کی بات ہے کہ ایک تو ظالم نے ظلم کیا، کسی کا حق مارا، اور پھر جس کا حق مارا گیا جو مظلوم ہے اس سے یہ بات کہی جائے۔ ہاں، جس وقت وہ ظالم یا جس نے برائی کی ہے اس کو اپنی برائی کا احساس ہو جائے اور وہ آ کے معافی مانگے تو آپ کو پورا اختیار ہوتا ہے، آپ معاف کریں یا آپ بدلہ لیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بدلہ لینے کے بجائے معاف کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی شامل حال ہوگی۔ دیکھیے یہاں پہ بات دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ذاتی نوعیت کی اور ایک اجتماعی نوعیت کی۔ ذاتی نوعیت میں تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ہر ایک سے کہو معافی مانگو ہم سے تو ہم تمہیں معاف کریں گے، جانے دیا جا سکتے، یا ہماری اپنی بڑائی ہوگی، ہمارے اپنے ذہن کی پازیٹیوٹی ہوگی کہ ہم اس کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، جو کیا اس نے اپنے لیے برا کیا، میرے اوپر تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن جب اجتماعی نوعیت کی بات ہوتی ہے نا، جیسے گھر کی بات ہے، خاندان کی بات ہے، تو آپ کو سد باب کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ سد باب نہیں کریں گے تو اس کی یہ برائی آگے بڑھتی جائے گی، آج اس نے آپ کو نقصان پہنچایا، کل پورے خاندان والوں کو نقصان پہنچائے گا۔ تو برائی کو شروع ہی میں پکڑنا، اس کے اوپر پریشر ڈالنا، آئندہ وہ نہ کرے، اس چیز کو بھی دیکھنا، یہ بھی اہم ہے۔ ذاتی طور پہ تو ہم صبح سے شام تک بہت سارے لوگوں کو اسی لیے معاف کرتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے پیس آف مائنڈ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان فرق کریں، یعنی رسولوں کے درمیان فرق کریں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اس نبی پہ ایمان لائیں گے اور اس نبی پہ نہیں ایمان لے کر آئیں گے، تو اللہ نے فرمایا ایک کافر ہے، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ذلت آمیز عذاب مقرر کیا ہوا ہے۔ جو تمام پیغمبروں پہ ایمان لے کر آتے ہیں اور ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، فرق صرف اتنا ہے کہ ہم شریعت صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، باقی نبیوں پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں۔ تو فرمایا پھر اللہ تعالیٰ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لوگ اہل کتاب درخواست کرتے تھے کہ ہمارے پاس کوئی آسمانی کتاب ایسی لے کر آئیے جس کے اوپر ہمارا دل ٹھکے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جن کو ہم نے کھلم کھلا کتابیں دی، معجزات دیے۔ حضرت موسیٰ نے کھلم کھلا جا کے اللہ سے بات کی اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کھلا ظاہر دیکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بجلی گرائی اور ان کے اعلانیہ نافرمانی کی وجہ سے ان کے غلبے ان سے واپس لے لیے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا، جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ بار بار اللہ تعالیٰ نے معافی دی ان کو، اور یہ بار بار حد سے آگے گزرے۔
اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کھڑا کیا تھا۔ یہ واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے کوہ طور کا، کہ کس طرح سے آگے بھی واقعہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وہ پہاڑ کھڑا کیا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے کاروبار نہیں کرنا۔ یہ سزا تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے لیے کہ ان کے پھر دل سخت کر دیے گئے، اور احکام الہی کا انکار کرتے تھے، نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، یعنی ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہمارے ایمان محفوظ ہیں، ہم بس مسلمان ہیں تو ہے۔ کبھی بھی ایمان ایسے محفوظ نہیں ہوتا کہ آپ نے اسے ایک ڈبے میں بند کیا اور کہیں رکھ دیا۔ ایمان کو روزانہ چارج کرنا پڑتا ہے، جیسے آپ کا فون ہوتا ہے نا، آپ ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد نہیں کہہ سکتے فلی چارج ہو جائے بیٹری، تو نہیں کہہ سکتے کہ بس اب تو یہ چارج ہے فار لائف ٹائم، آپ نے اسے چارج کرتے رہنا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح ایمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے یہ بار بار جو یہ ڈسچارج ہو جاتے تھے نا ایمان سے اور واپسی نہیں کرتے تھے، اور کہتے تھے ہمارے دل تو غلاف میں محفوظ ہے، اللہ نے اسی سبب ان کے دلوں میں مہر لگا دی، اور یہ اس لیے کہ یہ کم ہی ایمان لاتے تھے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اس کفر کے باعث بات بتائی جو کہ مریم کے اوپر ایک بڑا بہتان انہوں نے لگایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ انہوں نے قتل کیا، نہ سولی پہ چڑھایا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ان کو ہرگز قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست اور پوری حکمت والا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قیامت سے پہلے کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوگی جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان نہ لے کر آ جائے۔ اچھا، یہاں پہ ایک یہ چیز آتی ہے ڈاؤٹ کہ حضرت عیسیٰ پہ لے کے آئیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے کر آئیں۔ عیسائیوں کے لیے تو ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ جب وہ حضرت عیسیٰ کے اوپر پورا ایمان لے کر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ ہی کا تو نزول ہوگا نا آسمان سے، اور وہی آ کے یہ بات بتائیں گے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ فرما دی بات یہ کہ قیامت سے پہلے ہر جگہ کے اوپر، دنیا کے ہر جگہ کے اوپر یہ ایمان حضرت عیسیٰ کے اوپر مکمل ہوگا۔ اور اللہ نے آگے کی آیت میں، آیت نمبر 160 میں فرمایا کہ کچھ چیزیں ان بنی اسرائیل کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کی تھی جو انہوں نے خود اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کر دی، یعنی یوں ہی بدعت کے ذریعے۔ انشاءاللہ اس کا پورا ذکر ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے جب وہاں حلال اور حرام کی بات آئے گی تو۔ اور سود ان کو بھی منع تھا، بیسک شریعت تو ہر جگہ پہ سیم تھی نا، سود ان کو بھی منع تھا، لوگوں کا مال ناحق کھانا ان کو بھی منع تھا، اور جو کفار ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب مقرر کیا ہے۔ آیت نمبر 162 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی اہل کتاب میں سے کچھ اچھے لوگوں کا ذکر فرمایا۔ وہ کامل اور مضبوط علم والے لوگ تھے، یہ ایمان لے کر آئے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا، اور ایمان لے کر آئے اس پر جو آپ سے پہلے اتارا گیا، زکوٰۃ ادا کی اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً اے نبی ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے نوح پہ کی تھی، جیسے اس سے پہلے حضرت ابراہیم پہ کی تھی، اسماعیل پہ کی تھی، اسحاق پہ کی تھی، ہارون اور سلیمان کی طرف کی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں نبیوں کا سلسلہ ان کی جو کتابیں تھیں ان کے نام لے کر ساتھ میں یہاں بیان فرمایا، اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم یہاں بیان کر چکے، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ یہی وجہ ہمیں معلوم ہے کہ چند رسولوں کے نام تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جتنے ہیں ان کا ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اور کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ کلام کیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے رسولوں کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، جو آیت نمبر 165 میں فرمایا، انہیں رسالت دی، انہیں خوشخبریاں دیں تاکہ لوگوں کے اوپر حجت نہ رہے، اور وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد جو تھا وہ واضح ہے یہاں پہ کہ لوگوں کو ہدایت دی جائے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے نبی، اس کی بابت اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے پورے علم کے ساتھ اس کو اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور ویسے تو گواہی کے طور پہ اللہ ہی کافی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ یہ پوری ہدایت ہمارے سامنے، ہماری دنیا میں، ہمارے آسمانی دنیا پہ اتارتا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ گمراہی میں پڑے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو بھی رسول تمہارے پاس آئے گا وہ یہی حق اور سچ کی باتیں لے کر آئے گا
تو لہٰذا اے اہل کتاب، آیت نمبر 171 میں فرمایا اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو نہ کرو۔ غلو ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، جیسے اللہ کے کسی بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اللہ کی کسی بندی کو اللہ کی بیوی قرار دے دیا، کسی اور کو وہ مقام دے دیا جو مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ ایسا مقام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا بھی مسلمانوں کو منع فرمایا کہ ہمیشہ کی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جاننے والا، غیب کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا چاہے مسیحا عیسی ابن مریم ہو یا اس سے پہلے کے رسول ہوں، وہ سب ایک کن سے پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے پیدا ہوئے، اور اللہ کے پاس تمام ان رسولوں کی روحیں موجود ہیں۔ اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو تو بات ہے، اور یہ نہ کہو کہ اللہ ایک تین میں سے ایک ہے، ٹرینٹی کا قاعدہ، کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہے، مریم ہے اور عیسیٰ ہے، بلکہ اللہ تو صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ مریم اور عیسیٰ ان کے بندے ہیں، اور جن کے بارے میں آگے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ زمین پہ چلتے پھرتے تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ آگے آیت نمبر 172 میں فرمایا خود مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اس بات میں کوئی شرم، کوئی آڑ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ کوئی بھی جو جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ اس بات میں کوئی آر، کوئی شرم نہیں محسوس کرتا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، نفس ہمارے ساتھ بھی لگا ہے، گناہ ہم سے بھی سرزد ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور نہ ہی مقرب فرشتوں کو اس بات میں آر ہے کہ وہ اللہ کی بندگی سے دل چرائیں۔ تو جن لوگوں نے اللہ کے رسول یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اپنے بعد یا اپنے ساتھ ایک اور مددگار کی ضرورت ہے، جس کو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شدت کے ساتھ منع فرمایا۔ بس جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور جو لوگ اس کے خلاف جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی وعید دیتا ہے۔ آیت نمبر 175 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حکم دیا، اور وہ یہ کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان لائے اور انہیں مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اللہ کی ذات کو، اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لیں۔ لفظ آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اعتصام یعنی مضبوطی سے اس کو تھام لے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں انہیں داخل کرے گا، اور ان کو سیدھا راستہ، پکا راستہ بھی دکھائے گا۔ پھر اس کے بعد آخری آیت ہے کہ یہ آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کلالہ خاص لفظ ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد ہو۔ یعنی کلالہ صرف عورت کے لیے نہیں استعمال ہوگا، مرد کے لیے بھی، جس کے اولاد نہ ہو، آگے پیچھے کوئی بھی نہ ہو، اکیلا، کلالہ مطلب اکیلا۔ تو پس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں کہ مرد بھی اور عورت بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے، یعنی ڈبل۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو یہاں تک ہماری الحمدللہ سورہ نساء ختم ہوتی ہے، جس کے اندر زیادہ تر وراثت کے قوانین تھے، یتیموں کے حقوق تھے، شرک کی مذمت تھی، انفاق کا ذکر تھا، رسولوں کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد سورہ مائدہ آتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ہم نے تھوڑا بہت ذکر حلال حرام کا سمجھا، تو سورہ مائدہ میں بھی تقریباً حلال اور حرام کا ذکر ہے، جانوروں کے بارے میں بھی اور مال کے بارے میں بھی۔ سورہ مائدہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفوا بالعقود۔ سب سے پہلی چیز حرام اور حلال میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی، اپنے وعدوں کو، اپنے عقود کو، اپنے عقد کو، اپنی گرہوں کو مکمل کرو۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ، آپ جیسے رسی میں گرہ سی لگا دیتے ہیں، اس کے مطلب گرہ لگانے کے ہیں، اور کسی بھی دو ریلیشن کے درمیان جب یہ عہد و پیمان ہوتے ہیں تو گویا یہ عقد سازی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ کریں، دو انسانوں کے درمیان ہو، دو کاروباری حضرات کے درمیان ہو، کسی کے بھی درمیان ہو، عہد کی پاسداری ضروری ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، یہ جو وعدہ کرے اور وعدے کے خلاف کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہمارے یہ چھوٹے موٹے ایگریمنٹ ہوتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے کہیں ایڈمیشن لینا ہو، چاہے وقت کی پابندی ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ عہد ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کہہ دی یہ بات کہ ہاں ہم یہ کریں گے، تو اس کو حتی الامکان نمٹانا چاہیے، اسے پورا کرنا چاہیے۔ تو فرمایا یہاں پہ تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے، سوائے ان کے جن کا نام اب ہم پڑھ کے تمہیں سنا رہے، مگر حالت احرام میں تمہارے اوپر یہ مویشی اور یہ چوپائے بھی حرام ہے۔ اب یہاں پر بہیمۃ الانعام کی بات ہو رہی ہے
ان سب کو ملا کے، نر اور مادہ کو ملا کے یہاں پہ 8 قسموں کا بیان کیا گیا ہے، جس کی تفصیل ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 143 میں دیکھیں گے۔ لیکن جس کو ہم جانور کہتے ہیں، ایک ہوتے ہیں نا ہمارے شہری جانور ہوتے ہیں، ایک ہمارے وحشی جانور ہوتے ہیں جو کہ جنگلوں میں پائے جاتے ہیں، ان کی بھی قسمیں بتائیں، جیسے ہرن ہے، گائے ہے، نیل گائے وغیرہ ہے جس کا عموماً شکار کیا جاتا ہے۔ یہ سب حلال ہے، لیکن حالت احرام میں ان کا شکار ممنوع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں جس کو ہم ذوناب کہتے ہیں یا ذو مخلب کہتے ہیں، جو اپنے پنجوں سے اور اپنے دانتوں سے پکڑ کے کھاتے ہیں، یعنی اپنے پنجوں سے، ہم بھی ایسے ہی کھاتے ہیں نا، اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اپنے دانتوں سے توڑتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جو ایسے جانور کی نشانیاں ہیں جو کچلی کے دانت سے اپنے جانور کو، اپنے شکار کو پکڑتا ہے اور چیرتا ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، کتا ہے، بھیڑیا ہے، یہ تمام چیزیں، ان تمام جانوروں کا خون گوشت حرام ہے، سوائے کیا کہ ہم نے انہیں اس طرح سے ٹرین کیا ہو کہ وہ جا کے ہمارے لیے شکار پکڑیں۔ جیسے کتا ہے، وہ جا کے دوڑاتا ہے شکاری اس کو پکڑتا ہے، لیکن وہ اتنا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ صرف اس جانور کو روکتا ہے، زخمی کرتا ہے اور روک لیتا ہے، اس کو مارتا نہیں ہے، یہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے جب ہمیں وہ جانور ملے اس ٹرین جانور کے وجہ سے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس نے ایسے زور سے تو اسے نہیں پکڑا کہ اس کا دم نکل گیا اور وہ مر گئے، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شاعر، جو یہاں شاعرہ کی جمع ہے، اس سے مراد حرمات اللہ کہا، جو اللہ تعالیٰ نے حرمتیں جس کی نازل کی، تعظیم جس کی نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حج اور عمرے کے مناسک اس سے مراد لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عمرے میں اور حج میں ہم کو جو پابندیاں دی ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھنا۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی کی تو یہ گناہ کی بات ہے۔ احرام کی حالت میں کوئی ایسا کام کیا، یا پھر آگے جیسا کہ آ رہا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں ہم نے لڑائی کیا، یا حرم کے اندر ہم نے جھگڑا کیا، ان سب چیزوں کی ممانعت ہے۔ تو فرمایا اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اور پھر فرمایا اور نہ ہی شہر الحرام کی بے حرمتی کرو۔ یہ ادب والے مہینے ہیں، اور وہ ادب والے مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذیقعد، ذی الحج اور محرم۔ اور اس کے علاوہ کس کا احترام کرو؟ وہ جانور جو کعبے کی طرف لیے جا رہے ہیں ہدیے کے لیے، یعنی جو اب تو ہمیں وہیں مل جاتے ہیں نا، وہیں پہ ہم لیتے ہیں اور قربانی کر دیتے ہیں، لیکن اس زمانے میں حاجی اپنے ساتھ لے کے جایا کرتے تھے جانور، ان کے گلے میں پٹا ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا اگر تم ایسے کسی جانور کو دیکھو تو اس کا بھی ادب کرو، یہ بھی شاعر اللہ ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو تنگ نہ کرو، ان جانوروں کو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر، اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، خاصی لمبی آیت ہے یہ، آیت نمبر 3۔ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا کیا چیزیں نری حرام ہیں۔ نمبر 1، مردار، جو جانور مر جائے، چاہے وہ مرغی ہو چاہے وہ بکری ہو، خون اور خنزیر کا گوشت، لیکن یہاں پہ خنزیر کا حدیث میں آتا ہے، علماء بتاتے ہیں خنزیر کا ہر کچھ حرام ہے، صرف خون نہیں، گوشت نہیں، اس کے ناخن، اس کے بال، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی اور نام پکارا گیا ہے، اسی طرح جو گلا گھٹنے سے مر گیا، جو کسی چوٹ سے مر گیا، اونچی جگہ سے گر کے مر گیا، سینگ مارنے کی وجہ سے مر گیا، درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، ہاں اگر جب تک تم اس کے پاس پہنچو اور اس میں سانس پائی جا رہی ہو، زندہ ہو، اور تم اسے کاٹو تو اس کا خون بہہ جائے تو وہ پھر حلال ہے۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ خون جو ہے، بلڈ جو ہے، وہ سارا کا سارا جرم کیریئر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر سب سے پہلے ہمیں کیا کہتے ہیں؟ بلڈ کلچر کراؤ۔ اس کے اندر سارے جراثیم اور سب چیزیں آ جاتی ہیں کہ کہاں کمی اور کہاں زیادتی ہے۔ تو جب ذبح کے وقت یہ تمام خون بہہ جاتا ہے تو گوشت پاک ہو جاتا ہے جراثیم سے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جانور کو جس حالت میں بھی پائیں، بیماری کی حالت میں پائیں، کمزوری یا زخمی حالت میں پائیں، لیکن جب آپ اس کو ذبح کریں تو اس کا خون نکلے، بہے، اس سے وہ حلال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آستانوں پہ ذبح کیا جائے یا فالگیری کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ سب بدترین گناہ ہے۔ اور اس کے بعد وہ بہت ہی خوبصورت آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اب فرمایا کہ اس حرام حلال کے بعد اگر کسی کے پاس ایسی نوبت آ جائے کہ جان بچانا مقصد ہو
تو وہ یہ حرام مردار کھا سکتا ہے، لیکن صرف اتنا جتنا کہ اس کی جان بچ جائے، پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا۔ اس کے بعد وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں حلال ہیں۔ یہ تو حرام کی لسٹ آ گئی، کیا کیا چیزیں حلال ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں سوائے اس کی جس کی تمہیں لسٹ دی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا وہ تمام چیزیں جس کا اللہ نے ذکر نہیں فرمایا وہ حلال ہیں، اور جس کا ذکر فرما دیا وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ کیا حلال اور کیا حرام ہے؟ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی، یعنی آیت نمبر 5 میں فرمایا اہل کتاب بھی ذبیحہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم آج دیکھتے ہیں کہ اہل کتاب جھٹکے سے مارتے ہیں، شوق سے مارتے ہیں، تو پھر ہم اہل کتاب کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ لیکن عموماً جو لوگ بھی یہاں سے باہر جاتے ہیں وہ دو ہی دکانیں تلاش کرتے ہیں، یا تو اہل کتاب کی یہود کی ہو، تاکہ وہاں پہ بھی وہ باقاعدہ ذبیحہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بھی حضرت ابراہیم کے فالوورز ہیں، تو ان کے پاس بھی شاعر اللہ اسی طرح موجود ہیں۔ تو اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں۔ اب یہ آیت کن علاقوں کے لیے اور کن حالات کے لیے، اس کی ایک پوری تفصیل ہے۔ پاک دامن عورتیں آج مسلمانوں میں ملنی کم ہے، تو اہل کتاب میں کہاں سے ملیں گی؟ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ تھا کہ اہل کتاب عورتوں سے اس وقت شادی جائز ہے جب وہ اہل کتاب عورتیں تم مسلمانوں کی ریاست میں رہتی ہوں۔ ہوتا ہے نا، جیسے یہ پاکستان ہے، یہاں پہ کچھ کرسچنز اگر رہ رہے ہیں تو ان کے پہناوے، ان کے کسٹمز، ان کے ریچول سب آپ سے ملتے جلتے ہوں گے، وہ بھی انہی چیزوں کو برا سمجھیں گے جو آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن پاکستان کی مثال ہم اس لیے نہیں دیتے کہ یہاں پر تو جسے کہتے ہیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، لیکن اگر اسلامی سلطنت ہو اور وہاں پہ زنا سے بچاؤ ہو، وہاں پہ حرام کاریاں نہ ہوں، شراب نہ ہو، وہاں پہ جب اہل کتاب رہتے ہیں نا، تقریباً مسلمانوں جیسے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ کھانا کھانا، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا، یہ سب جائز تھا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں یہ دیکھ لینا کہ یہ اعلانیہ یا پوشیدہ زناکاری کرنے والی نہ ہو، اور یہ بھی دیکھ لینا کہ یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی نہ ہو، آخرت تم ان کی وجہ سے نہ ہار بیٹھو۔ اس کے بعد وضو اور تیمم کا ذکر ہے کہ جب بھی تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور ہاتھ کو کوہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے پاؤں کا مسح کر لو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو، بیمار اور سفر کی حالت میں ہو، یا پھر عورتوں سے مل کر آئے ہو تو پھر تم پانی نہ پاؤ تو وہی پاک مٹی کے ساتھ تم کر لو، تیمم کر لو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ پاکیزگی اور خوبصورتی چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایک طہارت والا عنصر جو ہے وہ رہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 7 میں کہ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں ان کا تم اعادہ کرو، انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے معاہدہ کیا جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، یعنی سمینا و اطعنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو بار بار یاد دلائے گا ہم کو۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی بھی قوم کی دشمنی یا کسی انسان کی دشمنی تمہیں راہ راست سے نہ ہٹائے۔ عموماً ہوتا ہے یہ، ہم جتنے ہی سچے ہوں، جتنے ہی اچھے ہوں، لیکن جب معاملہ اپنے لوگوں کا آتا ہے تو ہم بائزڈ ہو جاتے ہیں، ہم چھپا لیتے ہیں گواہیوں کو۔ تو فرمایا تمہیں خلاف عدل کوئی بھی چیز آمادہ نہ کرے، عدل کرو کیونکہ یہ پرہیزگاری کے بہت قریب ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے اجر و ثواب کے بارے میں بتایا جو نیکوکاروں کو ملے گا، اور جنہوں نے کفر کیا، احکام کو جھٹلایا، ان کو دوزخ کے بارے میں بتایا۔ آگے ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ایک اعرابی کا واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس لوٹے اور ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، تو ایک بدوی جو تھا، ایک اعرابی، اس نے تلوار پکڑ کے، بڑا مشہور ہمیں بچپن میں واقعہ سنا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ آ گیا اور کہنے لگا بتاؤ کون بچائے گا مجھے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملہ کہا تھا کہ میرا رب، جس کی وجہ سے دہشت سے اس کے ہاتھ سے تلوار بھی چھوٹ گئی، اور پھر اس کے بعد وہ ایمان بھی لے آیا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ جو لوگ تم پہ دست درازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ تم تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ پورا واقعہ چلتا ہے آیت نمبر 12 سے، وہی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ اسرائیلیوں سے، بنی اسرائیل سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا تھا، 12 چشمے پھٹائے تھے، 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم اللہ کی نعمتیں جو بھی وہ تمہیں دے رہا ہے اس کی شکر گزاری کرو۔
لیکن ان کا وہی طور طریقہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو وہ کچھ الفاظ سے بدل دیا کرتے تھے، جو ہم نے پہلے بھی ذکر سنا تھا، کیونکہ اہل کتاب تھے تو لہٰذا بات کچھ کہی جاتی تھی اور بات کو کسی طرح سے پلٹ دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار معاف کرتا رہا، درگزر کرتا رہا، ان کو نعمت دیتا رہا، لیکن آخر کار انہوں نے اس چیز کے بارے میں اپنی تقدیر اللہ کے پاس لکھوا لی کہ یہ لوگ اس قابل نہیں تھے۔ اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہم نے تو عہد و پیمان ان سے بھی لیا تھا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا، اور اب ان دونوں کے درمیان، یہود اور نصارہ کے درمیان، یہ بغض اور عداوت تا قیامت رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس آیت کے بدلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ دونوں ایک ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نصرانیوں کے دل میں جس قدر اہل یہود کے خلاف بغض پایا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو بھی اسی طرح پنجے میں لیا ہوا ہے جیسے مسلمانوں کو لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت بڑا غزوہ ہونے کے لیے جائے گا تو یہ نصارہ جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے اہل یہود کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ آپ ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ یہود کے مقابلے میں نصارہ زیادہ نرم ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں اکثر کرسچنز مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے بہت کم سنا ہوگا کہ کوئی یہودی مسلمان ہو، شاید سنا ہی نہ ہو، کیونکہ وہ اپنے عقائد میں بڑے سخت ہیں، اور چونکہ ان کے ہی پنجے میں، یہود کے پنجے میں نصارہ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، تو ایک وقت آئے گا کہ یہ دونوں مل کر ان کے خلاف اکٹھا لڑیں گے۔ اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اللہ کی کتاب آ چکی ہے، اور جو چیزیں تم چھپا رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر رہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور واضح کتاب موجود ہے۔ ایسا بار بار ہوتا تھا کہ یہودی علماء آتے تھے مسلمانوں کے پاس اور پوچھتے تھے، ایسے ٹیسٹ لینے کے لیے پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ زنا کے بارے میں تمہاری کتاب میں کیا آتا ہے، اچھا بتاؤ قتل عمد ہو جائے تو کیا آتا ہے، اور علماء یہ جواب دیا کرتے تھے کہ وہی جو تمہاری کتاب میں لکھا ہے، اور وہ کہتے تھے ہماری کتاب میں تو ایسی بات نہیں پائی جاتی، تو ان کی کتاب جب منگائی جاتی تھی تو وہ ہاتھ رکھ رکھ کے اس حصوں کو چھپاتے تھے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ اہل یہود کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں کو عوام الناس تک نہیں لے جانے دیتے تھے۔ جیسے قرآن تو ہمارے لیے حکم ہے نا کہ ہر کسی کے پاس ہو، ہر کوئی پڑھے، مگر ان کے ہاں ایسا نہیں تھا، اور شاید آج بھی ایسا نہ ہو۔ ان کی کتابیں صرف ان کے علماء ہی پڑھ سکتے ہیں، اور پھر وہ اس کو آگے پیچھے ٹیڑھ لگا کے جو اپنے عوام کو بتانا چاہیں، عوام کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کتابوں کو ہاتھ لگائے، تو لہٰذا وہ اس بات کے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ جو بات ان کے علماء اور مشائخ کہہ دیں وہ اس کے اوپر آمنا صدقنا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں کتاب ہے تو ہم تو بہت سی دفعہ کنٹراڈکٹ کرتے ہیں نا کہ یہ بات تو ایسی قرآن میں نہیں لکھی ہے، ایسا تو حدیث میں نہیں آیا۔ آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا یہی ٹرینٹی کا عقیدہ بتایا، اور ان لوگوں کو کافر قرار دیا جنہوں نے اللہ ہی مسیح ابن مریم کی بات کی تھی، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی تو ہے حضرت عیسیٰ، نعوذ باللہ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ مسیح بن مریم اور ان کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو اللہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہود و نصارہ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی اللہ کے پسندیدہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایسا تھا تو پھر میں تم کو تمہارے گناہوں کے سبب کیوں سزا دیتا ہوں، یا میں تمہیں کیوں ہٹا کے ایک دوسری قوم کو لے کر آ رہا ہوں؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق ہو، اور ایک انسان ہو جسے وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ اب اہل کتاب میں چونکہ یہ ایک وقفے بڑے آئے تھے، پہلے ان کے رسول آئے حضرت ابراہیم، پھر ان کی ایک سیریز آئی، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، اور ایک لمبے وقفے کے بعد کہا جاتا ہے تقریباً 570 یا 600 سال کے وقفے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس وقت تک وہ لوگ یہی سمجھتے رہے کہ بس اگر آئے گا تو ہمیں سے ہی آئے گا، نہیں تو ہم ہی کافی ہے۔ تو ایک بڑے وقفے کے بعد آئے اللہ کے رسول، فترہ کا لفظ آیا ہے، اور صاف صاف بیان کر رہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر آنے والی بھلائی اور ہر آنے والی برائی، خوشخبری سنانے والے ہیں اور یہ بتانے والے ہیں کہ کن چیزوں سے ڈرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ کا پھر ذکر آیا، یاد کرو موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کے احسان کو مانو کہ اس نے تمہیں بادشاہ بنایا ہے اور تمہیں وہ دیا ہے جو کسی عالم کو پورے جہاں والوں کو نہیں دیا تھا۔ تو یہ ملوکیت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھی، نبوت کی طرح ملوکیت اور بادشاہت بھی ان کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد ان کے من و سلوہ کا ذکر ہے، بادلوں کا سایہ ہے، فرعون سے نجات ہے، پانی میں راستہ ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کی فضیلتیں بے تحاشا تھیں۔
اے میری قوم والوں اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ آگے ایک مقدس زمین کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کہا یہ بیت المقدس ہے، یہاں پہ داخل ہو جاؤ۔ بیت المقدس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عمارت مصر کے زمانے میں یہ لوگ مصر میں جا کے آباد ہوئے تھے، اور جب سے اس وقت تک وہ مصر میں ہی تھے، جب تک موسیٰ علیہ السلام نے انہیں راتوں رات فرعونیوں کے پاس سے نکلوایا اور دریا کا سینہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کا چیرا، اور یہ لوگ دوسری دفعہ جا کے وہاں پہ پہنچے۔ جب سمندر سے پار پہنچے دوسری طرف تو وہاں پہ ایک فوج، ایک پوری قوم تھی، قوم عمالقہ، اور یہ بڑی طاقتور قوم تھی۔ تو وہاں پہ پہنچ کے یہ لوگ پھر رک گئے، وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ ابھی سمندر کا سینہ چیر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو یہاں تک لے کر آئے، اور اب حکم ہے جا کے قوم عمالقہ سے لڑو تو اللہ ہی مدد فرمائے گا۔ اور وہ اس کے بیچ میں پورا واقعہ ہے جو کہ ہم آگے پڑھیں گے کہ راستے میں ایک نہر آئی تھی، اور اس نہر سے انہوں نے پانی پی لیا تھا، اور پانی پینا منع تھا وہاں سے سوائے چلو بھر، مگر وہ پیتے ہی ان کے دل سے جو ایک بہادری تھی وہ نکل گئی اور کمزوری آ گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ اب وہ جا کے اس عمالقہ قوم سے لڑنے والے نہ تھے، یعنی وہ وہاں پہ ڈر گئے، اور ان کی شہرت سے مروب ہو کے پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار بیٹھے، اور کہنے لگے اپنے رسول سے کہ ہم یہیں پر بیٹھے، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، جب ہم دیکھیں گے کہ میدان صاف ہو گیا تو ہم وہاں پر آ جائیں گے۔ تو صرف دو لوگ ان میں ایسے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ جن کے پاس ایمان موجود تھا، ایک یوشع بن نون اور دوسرے عاطع بن یوقنا۔ ان دونوں نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ، کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ ہلکے لوگ بھاری لوگوں پہ غالب آ گئے جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کا ہی یہ حکم ہے تو اللہ ہی ان کے دلوں میں دہشت ڈالے گا۔ تو یہ لوگ گئے وہاں پر اور پھر جا کر ان سے لڑے، اور اس طرح سے وہ غالب آ گئے۔ لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل نے بدترین بزدلی، بے ادبی اور سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے برعکس جب جنگ بدر ہوئی ہے تو یہ ان کی یہ جو بات تھی نا کہ ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، یہ ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ اور اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا بدر کے موقع پہ کہ کیا کریں، ایسا موقع ہے، تو انہوں نے کہا ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو کہیں گے اللہ کے رسول آپ اور آپ کا اللہ تعالیٰ جا کے لڑے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور وہ یوں ساتھ گئے، اور پھر اس کے بعد بھرپور عزم کا انہوں نے اظہار کیا تھا۔ آگے فرمایا حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اپنے پہ اور اپنے بھائی کے علاوہ کسی پہ تو اختیار نہیں ہے، تم لوگ یہاں پہ بیٹھو میں جاتا ہوں۔ تو یہ چاروں لوگ گئے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر وہ زمین حلال کی، لیکن اس طرح سے کہ جو بقیہ لوگ تھے وہ 40 سال تک اس وادی طیٰ میں پھرتے رہے۔ وہ صبح میں چلتے تھے تو رات میں جہاں پہ رکتے تھے وہ وہی جگہ ہوتی تھی، 40 سال تک وہاں پہ رہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے ایسے فاسقوں کا یہی انجام ہے، آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہو۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا حابیل اور قابیل کا ذکر ہے۔ حابیل اور قابیل، یہ واقعہ بھی کیا تھا کہ حضرت آدم، ان کی بیوی اماں حوا، ان دونوں سے 2 بیٹے حابیل اور قابیل۔ اب دنیا میں تو اور کوئی تھا ہی نہیں، اب ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی، اب دنیا میں کوئی اور تو تھا نہیں نا کہ جس کے ساتھ وہ شادی کرتے، تو لہٰذا حابیل اور قابیل نے قربانی پیش کی کہ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا، جو کہ ویسے تو دیکھا جائے بہن تھی، لیکن اس کے علاوہ تو اور کوئی عورت تھی نہیں نا زمین میں جس سے وہ شادی کرتے۔ تو حابیل اور قابیل نے جب اپنی قربانی پیش کی تو حابیل کی مقبول ہو گئی، اور قابیل جو تھا اس کی مقبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے یہ کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، کیونکہ جب شادی حابیل سے ہونے لگی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے یہ بات کہی کہ تمہیں قتل کرنا ہے کر دو، میں نہیں ہاتھ اٹھانے والا ہے، کیونکہ قیامت تک پھر قتل کا ذمہ دار میں ہی رہوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قیامت تک جو بھی قتل کرے گا اس کا ایک حصہ قابیل کو پہنچے گا، کیونکہ قتل کی ابتدا اس نے کی تھی۔ اس کے نفس نے اسے قتل پہ آمادہ کیا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، شو دنیا بنی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، ایک کوے کو بھیجا جس کے ساتھ ایک مردہ کوا تھا، اور اس نے اس کو اپنی چونچ سے زمین کھودی، ایک قبر بنائی اور اس میں اس کو دفن کیا۔ تو یہ دیکھ کر قابیل نے یہ کہا کہ میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں کہ میں اپنے بھائی کو کم از کم دفن تو کر دیتا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص بغیر کسی وجہ کے کسی کو قتل کرے یا زمین میں فساد ڈالے
تو اور قتل کر ڈالے تو اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا. یہ بڑی مشہور آیت ہے، اکثر چلتی ہے ہمارے میڈیا کے اوپر کہ جو کوئی کسی کو قتل کرے گا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو کوئی کسی کو زندگی بخشے گا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی. آگے فرمایا آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرے ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں، سولی چڑھائے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کیا جائے. یہ ان کی دنیاوی ذلت اور خواری ہے. اب یہ وہ تمام چیزیں جو آیت محاربہ کہلاتی ہیں، جنگی کی آیت ہے. یعنی اب اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو جنگ سے پیٹھ موڑ جائے، جو قتل کر دے کسی کو، جو فساد فی الارض کا مرتکب ہو، جو قوم کے راز ہیں وہ دوسروں تک دے. تو یہ مختلف قسم کی سزائیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہیں. جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پہ قابو پاؤ، جیسے اب اگر کسی نے کوئی یہ گناہ کا کام کر لیا اس سے پہلے کہ قاضی ان تک پہنچے، پولیس ان تک پہنچے یا بھی پہنچی نہیں اور وہ خود ہی تائب ہو گیا، اس نے توبہ کر لی تو الگ بات ہے. لیکن ونس اگر آپ پکڑ میں آ گئے عدالت کے، آپ پکڑ میں آ گئے قاضی کے، اور پھر آپ کہتے نہیں تب تو الآن اب تو میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ توبہ قبول نہیں کی جائے گی. فرمایا مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اس کا قرب تلاش کرو، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. اس کے بعد کی آیت نمبر 37 میں فرمایا کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے بلکہ اس سے بھی ڈبل ہو جائے تو بھی وہ عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں یہ نہیں دے پائیں گے. قیامت کے دن ان سے نہیں نکل سکیں گے اس عذاب سے جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہے. اس کے بعد سورہ مائدہ میں حدود بھی آ رہی ہیں نا، جیسے ابھی پہلے آئی کہ ان کو اس طرح قتل کر دو. اب چوری کے بارے میں بھی آتا ہے، چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات واضح کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنے بھی حدود بتائی ہیں، رجم کر دینا، ہاتھ پاؤں کاٹ دینا، ہاتھ کاٹ دینا، یہ ایسے نہیں ہوتا ایک بار چوری کی اور ہاتھ کاٹ دیا. اس کے لیے پوری شرائط ہوتی ہیں. چلیے پہلے زنا کو دیکھ لیتے ہیں. اگر زنا کے بارے میں یہ آتا ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت اسے رجم کر دو، تو ہر زانی کو رجم نہیں کیا جاتا بلکہ اس زانی کو رجم کیا جاتا ہے. نمبر 1 شرائط ہے پوری. ایک مرد ہے، اس کی 4 شادیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کوئی بھی اب وہ نہیں ہے اس بات کی مجبوری کہ وہ کسی اور عورت کی طرف نگاہ اٹھائے، ٹھیک ہے. معاشرے میں پردہ موجود ہے، ہر عورت باپردہ ہے. نمبر 3 اس کو نکاح سے نہیں روکا جا رہا. ایسی تمام چیزیں جو اس کی عفت مابی کے لیے بھرپور ہیں، اس کے باوجود یہ حدود کراس کرتا ہے تو اسے یہ سزا دی جائے گی. اگر ہمارے جیسے معاشرے میں کوئی مرد زنا کرتا ہے، اسے لایا جاتا ہے، تو وہ سب سے پہلے تو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں دوسری شادی کرنا چاہتا تھا تو میری بیوی نہیں اجازت دیتی، میرا محلہ نہیں اجازت دیتا، میرا خاندان نہیں دیتا، میرا معاشرہ نہیں دیتا، تو مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کو پورا جو اس کے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں وہ پہلے ختم فرماتا ہے. اس کے بعد بھی کوئی کرے تو ایسا ہے جیسے چوری ہے. ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میرے غلام نے چوری کی ہے، اس نے کچھ کھا لیا، چرا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام سے پوچھا تو اس نے کہا مجھے 2 دن سے بھوکا رکھا ہوا تھا اس نے، تو میں نے چرا کے کھا لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چوری کی سزا نہیں دی اسے، بلکہ فرمایا اس شخص کو کہ جس نے اس کو ایسا کیا اس کو سزا دی. اب چوری کے لیے جو یہ ہاتھ کاٹنے والی بات ہے اس کی بھی ایک لمبی تفسیر ہے. نمبر 1 جو چیز اس نے چرائی ہے اس کی مالیت کیا ہے؟ کیا اسے یہ بات معلوم ہے کہ یہ کسی چیز کے راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے، چاہے ہیرا مل جائے، ڈائمنڈ مل جائے، کچھ مل جائے، آپ اسے اٹھائیے 3 دن تک اپنے پاس رکھیے اور آوازیں لگواتے رہیے کہ کسی کی کوئی چیز کھوئی ہے تو بتا دیجیے، اور جب وہ کوئی نہ آئے اس کو لینے کے لیے تو وہ چیز آپ کی ہوئی تو یہ چوری نہیں کہلائے گی. پھر دوسری بات یہ کہ چوری کا الزام اس شخص پہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جس نے کہیں سامنے پڑی ہوئی چیز اٹھا لی، اگر وہ اتنی قیمتی تو آپ نے سیف میں کیوں نہیں رکھی. چیز سیف میں ہو، مالیت اس کی اتنی ہو، ٹھیک ہے، اس کا کوئی دعوے دار ہو، اور پھر کوئی اس کو چرائے اور جو چرا رہا ہے وہ ضرورت مند بھی نہ ہو. ان تمام چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. حدود ایسے ہی نہیں نافذ ہو جاتی یہاں کاٹ دو یہاں کاٹ دو، اور وہ بھی پہلے یہ ہاتھ کرتا ہے پھر یہ ہاتھ کرتا ہے. تو یہ بہت آگے جا کے بات ہوتی ہے. ایسے ہر جگہ ہر معاشرے میں زنا کی اور ہاتھ پاؤں کاٹنے کی رسم نہیں ادا کی جا رہی ہے. اس کے پیچھے پوری تحقیق ہوتی ہے، پورے
اس کے عوامل ہوتے ہیں، سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سزائیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک معاشرے میں اس چیز کی طرف لوگوں کو رغبت نہ ہو بلکہ ڈر ہو، لیکن بہت سی دفعہ ایسے سقم چھوڑ دیتا ہے کہ جس سے لوگوں کو ریلیف بھی مل جائے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ اگر یہ سزائیں دی ہیں تو ان سزاؤں کی شرائط بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص اپنے گناہ سے توبہ کرے اور اصلاح کرے تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معافی کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی تمام جو بادشاہت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، اس زمانے میں بھی ایسے تھے اور آج بھی ایسے لوگ ہیں، جو جاسوسی کے لیے مسلمانوں کے بیچ کسی کو بھیجتے ہیں کہ جا کے معلوم کر کے ان کے درمیان کیا چل رہا ہے، اگر ہمارے مزاج یا ہمارے پلان کے حساب سے چل رہا ہے تو ان کے درمیان رہنا ورنہ وہاں سے نکل جانا۔ یہ یہودیوں کے مختلف حربے اور مختلف تدابیر ہیں جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں خراب کرنا ہوگا یعنی یہودیوں کو، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر پورا اختیار رکھتا ہے، دنیا اور آخرت کی رسوائی ان کا مقدر ہے۔ جب آپ سورہ مائدہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اللہ کا ایک مزاج نظر آتا ہے، انتہائی غصے والا، شدت کے ساتھ یہودیوں کے اوپر اور نصرانیوں کے اوپر۔ ان کی بار بار خطاؤں کا ذکر فرماتے ہیں، اپنے بار بار رحم کا ذکر فرماتا ہے، اپنے بار بار عذاب کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ فرمایا سماعون للکذب، یہ سننے والے ہیں جھوٹ کے اور جی بھر بھر کے حرام کھانے والے، قالون للسخط، یعنی ان لوگوں نے جیسے کمر باندھ رکھی ہے جھوٹ بولنے پہ، سود کھانے پہ، حرام کھانے پہ۔ اگر تمہارے پاس آئے تو تمہارے اوپر اختیار ہے اس بات کا کہ تم ان کا فیصلہ کرو یا ان کو ٹال دو۔ اب ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے فیصلہ کرانے اور آپ کا دل ہی نہیں ہوتا تھا ان کے بابت فیصلہ کرنا، کیونکہ وہ جھوٹے اور سود کھانے والے، حرام کھانے والے لوگ تھے۔ لیکن چونکہ آپ ظاہر مدینے کے سربراہ تھے تو آپ کے پاس آیا کرتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہارے اوپر اختیار ہے، تم ان کے بارے میں بات کرو یا نہ کرو، ان کا فیصلہ کرو یا نہ کرو۔ ایسے ہی ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ ہم کسی معاملے میں کودنا نہیں چاہتے اور کوئی ہمیں انوالو کر رہے تو ٹرائی ٹو سے نو، یعنی میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کے معاملات میں بیٹھوں۔ اگر کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ نہیں آپ کو بیٹھنا چاہیے، دیکھیے ایسا گھمبیر معاملہ ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ بیٹھیں، تو آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، آپ کہہ دیجئے میں نہیں بیٹھنا چاہتی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے دونوں طرف کے لوگ صرف گند کریں گے، وہ ایک طرف جھوٹے لوگ ہیں، ایک طرف حرام کھانے والے لوگ ہیں۔ اگر فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ، نہیں تو اس معاملے میں بیٹھو ہی نہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان کے پاس تورات تھی اور تورات کے اندر ہر طرح کے گناہ کے احکامات موجود تھے کہ یہ نہ کرو، اور ہر چیز کے موجود تھے کہ یہ کرو، اس کے باوجود وہ تنگ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ ہمیں بتائیے اس معاملے میں آپ کا رب کیا کہتا ہے، اس معاملے میں آپ کا رب کیا کہتا ہے۔ آگے بڑی سخت آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تورات نازل فرمائی، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے اسی کتاب کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا گیا تھا اس کتاب کی حفاظت کا، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی تھے۔ اب تمہیں چاہیے لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچ دو، اور جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں۔ یہ آیت نمبر 44 پھر 45 اور پھر 47، اس کے آخر کے ٹکڑے ایک جیسے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور وہ لوگ جو فیصلہ نہ کریں اللہ کے حکم کے مطابق، اولئک هم الکافرون۔ مجھے بتا تو صحیح کافری کیا ہے؟ کافری یہ نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، کافری یہ ہے، کفر یہ ہے کہ ہم کہہ دیں یہ اللہ کا حکم ہے مگر ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں مان سکتے، تو اولئک هم الکافرون، یہ لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ قصاص، جان کے بدلے جان، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، والجروح القصاص، اور ہر زخم کا بدلہ ہے، آگے بھی نہیں کرنا پیچھے بھی نہیں کرنا۔ پھر جو شخص معاف کر دے اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔ ایک ہو گئے کافر، دوسرے ہو گئے ظالم۔ آگے کی آیت ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی کہ انہوں نے تورات کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا، پھر ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت ہے اور تورات کی تصدیق ہے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں فرمایا ہے اس کے مطابق
حکم کرے اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ حکم نہ کرے وہی فاسق ہے۔ اولئک هم الظالمون، کافرون و فاسقون۔ جو بھی قرآن کے مطابق یا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی ظالم ہے، وہی کافر ہے اور وہی فاسق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا حق کے علاوہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے یعنی نفس کی غلامی کرتے ہوئے کسی کا فیصلہ نہ کیجیے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو، تو لہٰذا نیکیوں کی طرف جلدی کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بتا دے گا، آپس میں جو اختلافات ہیں ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 50 میں اب اگر ہم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ قرآن سے نہیں لیتے یا یہود اور نصارہ اپنی کتابوں سے نہیں لیتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا یہ لوگ پھر بھی جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ ایک وہ فیصلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا اور ایک وہ فیصلہ ہے جو ان کے من پسند فیصلہ ہے اور وہ جاہلیت کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر تو کوئی حکم کرنے والا نہیں، فیصلہ کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد پھر وہی حکم آیا، ریپیٹڈلی یہ حکم آ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ لا الہ کے بعد سب سے بڑا عقیدہ ولاء البراء ہے۔ اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ پھٹے ہوئے ہیں، یہ تمہارے خلاف آپس میں مل کے دوستیاں نبھا رہے ہیں لیکن یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت انصاری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی دونوں ہی عہد جاہلیت سے یعنی اسلام سے پہلے سے یہود کے دوست چلے آ رہے تھے، حلیف چلے آ رہے تھے۔ تو جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے اسلام کا اظہار کیا اور بنو قینقاع کے جو یہودی تھے انہوں نے تھوڑے دنوں بعد جیسے پھر فساد کیا اور پکڑ دھکڑ میں آ گئے، جس پر حضرت عبادہ نے اپنے ان دوستوں سے برات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا بھائی میں اب ان کے ساتھ نہیں ہوں، لیکن عبداللہ بن ابی نے اس کے برعکس ان کا بھرپور ساتھ دیا، یہودیوں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، جس کے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ فرمایا آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یعنی عبداللہ بن ابی وہ تو دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہ پڑ جائے، یہ ہمارے اتنے پرانے دوست ہمارا ساتھ نہ چھوڑ دیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ انہیں فتح دے دے تو اپنے پاس سے کوئی اور چیز لے کر آ جائے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کو یہ کہا کہ بلکہ مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس طرح سے یہود کو ہٹا کے ہم تمہیں لے آئے تھے تو اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو اللہ بہت جلد ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی یحبونہم و یحبونہ۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، ایک ایسی قوم یحبہم و یحبونہ، وہ ان سے محبت کرتی ہوگی اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور ان کا وصف کیا ہوگا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پہ نرم ہوں گے، اور عزت علی الکافرین، اور کافروں پہ سخت ہوں گے۔ وہ حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم، جو رزم حق باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ جب وہ اپنوں میں بیٹھتے ہیں اپنے مسلمانوں کے لیے بڑے نرم ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں نے یہ وتیرہ بھی الٹا کر لیا ہے، ہم غیروں کے لیے نرم ہوتے ہیں اور اپنوں کے لیے سخت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پسندیدہ جو ایک وصف ہے وہ یہ کہ اپنوں کے لیے نرم ہو، جتنے تمہارے قریبی لوگ ہیں جتنے مسلمان ہیں ان کے لیے نرم ہو۔ آج ہم مسلمانوں کے درمیان دلوں میں پھوٹ ہے، وہ اس جماعت کا ہے، وہ اس جماعت کا ہے، وہ یہاں جاتا ہے انسٹیٹیوٹ، وہ وہاں جاتا ہے انسٹیٹیوٹ، وہ اپنے انسٹیٹیوٹ کا، یہ میرے انسٹیٹیوٹ کا۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اس سے ہمارے دل شتّا ہوتے ہیں، پھٹتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا وصف یہ ہوتا ہے کہ یہ آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، آپس میں مربوط ہوتے ہیں، اور جو برائی ہے اس کے خلاف یہ سخت ہوتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ہم ایمان میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں، ہم نماز و قرآن اور حج میں بھی اچھے ہو جاتے ہیں، مگر ملامتوں سے ہمیں بڑا فرق پڑتا ہے۔ کوئی اگر ہمیں ملامت کرتا ہے نا، ہمارے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، ہمارے اوپر آوازیں کستا ہے، تو یہ بات ہمارے نفس پہ بہت بھاری گزرتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں ملامت نہ کریں، لوگ یہ نہ کہیں یہ ایسی ہو گئی، ویسی ہو گئی، یہ تو بیوقوف ہو گئی، یہ تو ان کا تو دماغ چل گیا ہے، یہ تو اب ایسے نہیں کرتی۔
یہ ملامتیں جو ہے یہ ہم کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. ہم ملامت گروں سے مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پاتے تو ان برائیوں کی دلدل سے نکل نہیں پاتے اور دوبارہ دھنس جاتے ہیں کہ بھئی اب لوگ کیا کہیں گے. یہ تو ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. تو یہ لوگ کیا کہیں گے جو ہے یہ ہمارے قوم کی سب سے بڑی برائی ہے. اے لوگوں جو آپ ایمان لے کر آئے ہو، لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کا ہنسی مذاق کرتے. ایک تو منع فرمائی دوستی یہود و نصارہ سے، دوسرے ان مسلمانوں سے بھی دوستی منع فرمائی جو مذاق اڑاتے ہیں، کبھی پردے کا، کبھی نماز کا، کبھی روزے کا، کبھی قربانیوں کا. کہ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہاری قربانیوں کی، اور یہ ہر سال اتنا گوشت بہا کے کیا کرو گے، خون بہا کے کیا کرو گے، اور یہ اتنا پیسہ خرچ کر کے تم کیوں جاتے ہو حج کرنے کے لیے، کسی غریب کا بھلا کر دو. یا اس طرح کی نمازوں کی تمہارے اللہ کو کیا پرواہ ہے، اور یہ اذان پہ تم لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہو. یا روزہ کیا کچھ کھانے سے ہی ٹوٹتا ہے، اتنا کچا روزہ ہے تمہارا، اور یہ پردہ کیوں ہے. مطلب مستقل ہنسی مذاق اسلام کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے، 4 بیویوں کا مذاق بن رہا ہوتا ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کرو، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمارے دل بھی ان کی طرح سخت ہو جائیں گے. جب نماز کے لیے پکارو تب وہ اس کو ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں. اس کے بعد کی آیتوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے غضب کی باتیں بتائی ہیں کہ یہودیوں اور نصرانیوں ہماری جانب سے جب بھی نازل ہوتی ہے کوئی چیز، کوئی آیت، تم اس کا مذاق اڑاتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نزدیک جو سب سے زیادہ اجر پانے والے لوگ ہیں وہ جو میرے احکام کی پیروی کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں دنیا ہی میں بندر اور سور کی شکلیں دے دی جاتی ہیں. فرمایا یہاں پہ کہ دیکھیے یہ جو بندر اور سور کی شکل ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ ان کی شکل ہی ویسی ہو جائے، لیکن ان کے اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یا تو ان کے اوپر ہنستے ہیں یا ان سے گھن کھاتے ہیں. بندر کا مطلب ہے بندر کو دیکھتے ہی ہمیں ہنسی آتی ہے نا. ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں اپنی زندگی گزارے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے ہمیں ہنسی آتی ہے کہ کتنے مزاح خیز لوگ ہیں یہ، انہیں نہیں پتہ آخرت میں کیا ان کے ساتھ معاملہ ہونا ہے. اور اسی طرح سور ایک گھن آمیز والی چیز ہے، یہ گندگی کھاتے ہیں، یہ اپنی ہی گندگی کو چاٹتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ پاکیزہ نہیں ہوتے، جو اپنی ہی گندگی اور اپنی ہی دلدل میں پھنسے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بنا دیتا ہے. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر ہی لیے آتے ہیں اور کفر ہی لے کر جاتے ہیں، اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں دلوں میں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان کو. آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر گناہ کے کام اور ظلم اور زیادتی میں بڑے آگے آگے ہوتے ہیں. جہاں کوئی فساد پڑتا ہے انہیں کا انعام نکلتا ہے، جہاں کوئی برے کام کی بات آتی ہے سب سے پہلے وہی پہنچے ہوتے ہیں. کوئی ایسا ایونٹ ایسا نہیں ہوتا جہاں آپ کو وہ نظر نہ آئے یا ان کے پہنچنے کی آپ کو خبر نہ ملے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے جو عابد ہے، عالم ہے، وہ ان کی ان باتوں پہ انہیں کیوں نہیں روکتے. گویا یہ عابد اور عالموں کا کام ہے جو بھی کسی بستی میں رہتا ہے کہ وہ اپنی بستی میں ہونے والی برائی کو روکے. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے. یہ اس وقت جب انفاق کا حکم آیا تب انہوں نے کہا کہ اللہ خود کیوں نہیں دے دیتا، یہ ہمارے ذمہ کیوں لگائے ہم 2.5% دیں، یہ ہمارے ذمہ کیوں لگائے ہم بھوکے کو کھانا کھلائیں. اللہ چاہے تو خود کھلا دے، اللہ چاہے تو نہ کھلائے، اللہ چاہے تو ہم سے بھی لے لے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے قول کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی گئی. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جہاں چاہے وہ خرچ کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ لوگ تورات، انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس کو پورا پابند رہتے تو یہ اپنے اوپر اور نیچے سے اللہ تعالیٰ کے اعزازات کو پاتے. یہ اوپر اور نیچے سے دیکھتے تم کہ یہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ان کے اوپر نازل ہو رہی ہیں. اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حقیقت میں رسالت ادا نہیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا فرض ہے. قرآن میں آئے ہوئے احکامات کو لوگوں تک پہنچائیے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ سب عالم بن جائیے، عالمہ بن جائیے، یا آپ سب کو قرآن کا درس آنا چاہیے، لیکن آج کے زمانے میں جب قرآن اور اس کے متراجم اتنی عام ہیں، ہر گھر، ہر بازار، ہر دکان میں موجود ہے، تو کم از کم اپنے گھروں میں یہ طریقہ اختیار کیجیے کہ روزانہ کی بنیاد پہ نہ صحیح تو ہفتے میں 1 دن کی بنیاد پہ 2 آیتیں ایک دوسرے کو بتائیے، بٹھائیے، بچوں سے کہیے، شوہروں سے کہیے کہ بیٹھیے ہمارے ساتھ، بھائیوں سے کہیے بیٹھیے ہمارے ساتھ ہفتے میں 1 دن.
عموماً ہفتے میں ایک دن سب مل بیٹھتے ہی ہیں، تو اگر 15 منٹ کوئی بھی ایک آیت کو لے کر اور اس کی تفسیر بیان کر لی جائے، حدیث بیان کر لی جائے، تو یہ ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہوگا کہ وہ ہمیں یاد کریں گے کہ ہماری نانی دادی ہماری امی ایسے کام کیا کرتی تھی۔ جہاں ہم اور چیزیں مل کے کرتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اور اگر گھر میں کر رہے ہیں تو ساتھ میں اپنے فرینڈ سرکل میں کہ چلو سب مل کے ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، مہینے میں ایک دفعہ بیٹھ جائیے، فرینڈز میں ہمارا ملنا ہوتا ہی ہوتا ہے، ہمارے اپنے سرکلز ہوتے ہی ہوتے ہیں، تو بیٹھ جائیے۔ اگر کہیں جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ وہیں مل کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور نہیں تو اس کو فروغ دیجیے، ان چیزوں کو کہ اللہ کی آیتوں کو اپنے درمیان فروغ دیجیے۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، جو بھی اللہ اس کے روز آخرت پہ ایمان لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پھر بے خوف ہوگا۔ اب یہاں پہ لوگ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ یا تو یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، یہ سب کسی نہ کسی رسول کے پیروکار تھے۔ تو جب یہاں پہ بات کی جاتی ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو ایمان میں تینوں چیزیں شامل ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ۔ تو یہاں پہ ان کا چونکہ ایمان بالرسالت میں سنگ تھا، دونوں چیزیں تھیں، تو ان کو ان دونوں کا یاد دلا کے کہا گیا کہ اب تم ایمان لے کر آؤ، تو وہ اس روز انشاءاللہ قیامت کے دن بالکل بے خوف ہوگا۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد دیا تھا اور ان کے پاس ان کے رسولوں کو بھیجا تھا، لیکن مسئلہ یہی تھا کہ جب بھی رسول ان کے پاس آئے ان کی مرضی کے خلاف کی کوئی چیز لے کر، جس پہ ان کا نفس آمادہ نہیں تھا، اور پھر وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب پکڑ نہیں ہوگی، تو وہ اندھے بہرے بن گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور ان کو پکڑیں گے۔ اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے انہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ میری نہیں، اس رب کی عبادت کرو۔ آپ دنیا میں یہ دیکھیں گے جب بھی ہم کسی سے جڑتے ہیں، شاید وہ بار بار کہتا ہو کہ مجھ سے نہیں، اللہ سے جڑو، لیکن ہم پھر بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بار بار انہی کے ارد گرد ہی رہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہی ہمیں اللہ سے جوڑنے والے۔ اچھی بات ہے استاد کا احترام کرنا، لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ اگر ہم اللہ سے نہیں جڑ رہے، کسی شخصیت سے جڑ رہے، تو یہ میرے نزدیک ایک بد نصیبی کی بات ہے۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، تیسرا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے، اللہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے ایک اللہ کے بندے کے اور کوئی نہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھاتے پیتے تھے، چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، ان کی زندگی بھی تھی اور پھر ان کی موت بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک اور نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے، تم اپنی کتاب میں ناحق غلو کرتے ہو، تو وہ کام نہ کرو جو تم سے پہلے کے لوگ کر کے بھٹک چکے اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ کی زبانی لعنت کی جاتی، یعنی جن نبیوں کو اور جن رسولوں کو وہ مانا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی کی زبان سے تمہارے اوپر لعنت کی جاتی ہے، اس لیے کہ تم وہ نافرمانیاں کرتے ہو اور حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ اور ان کی ایک اور بڑی برائی یہ تھی کہ وہ آپس میں جو برے کام کرتے تھے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، بلکہ ایک ذکر بھی ہے کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو پہلا نقص پیدا ہوا بنی اسرائیل میں، وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے شخص سے صبح میں ملا جبکہ وہ دوسرا شخص کوئی برائی کا کام کر رہا تھا۔ پہلے شخص نے کہا اللہ سے ڈرو اور رک جاؤ، اس نے اس کی بات نہیں مانی، اور جو شخص نے روکا تھا اس نے اس کی برائی جو وہ کرتا رہا اس پہ دوبارہ ٹوکا بھی نہیں اور اس سے ملتا بھی رہا، یعنی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جاری رہا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دل سیم کر دیے، یعنی وہ بھی اس برائی سے بے بہرا ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ لگ گیا۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، اگر آپ کسی چیز کو برا سمجھتے ہیں لیکن کوئی اور آپ کی ساتھی، آپ کی بہن، آپ کی دوست، آپ کی رشتہ دار ہے جو اس کو برا نہیں سمجھتی اور وہ کام کر رہی ہوتی، آپ ایک دفعہ روکیں گے، دو دفعہ، اس کے بعد آپ کرٹیسی میں اس کے ساتھ وہاں بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ میوزک کی ایونٹ ہو، کچھ بھی ہو، ایسا ایسا کوئی چیز بری نہیں لگتی اور ہمارے دل بھی ان کے جیسے ہو جاتے ہیں، پھر ہم بھی اس کو انجوائے کرنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر انہیں اللہ اور نبی پر جو اس پر نازل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کا ایمان ہوتا تو نہ یہ کفار سے دوستیاں کرتے اور نہ ہی فاسق لوگوں کے دوست بنتے۔ یقیناً آپ ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، نصرانیوں کو نہیں کہا۔ فرمایا اے نبی سب سے زیادہ ایمان والے کے جو دشمن ہیں اس وقت جو ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ یہود ہیں اور مشرک ہیں،
اور ایمان والوں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جن کو آپ نصارہ کہتے ہیں، عیسائی۔ یہ اس لیے کہ ان کے علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب ہم انشاءاللہ 7واں پارہ شروع کریں گے تو اسی موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے کہ جب وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ سنتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے رسول پہ اتارا، تو ان کی آنکھیں جو ہیں وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، ان کی آنکھیں رونے لگتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کو ہم 7ویں پارے میں اس کے ساتھ ملا کے اٹھائیں گے، اور اس کا واقعہ جو وقت نجران کا تھا، یعنی حبشہ میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں پورا واقعہ سنتے ہوئے اس کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔